تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کے آغاز میں ایک اچھی بات کی جانب۔ علم کا مقدر عمل سے جڑا ہوا ہے، جو واقعی صاحب علم ہے وہ عمل بھی کرتا ہے۔ یہ قول ہم نے لیا ہے نہج البلاغہ سے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نظم کی تشریح کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 4 نظموں کی تشریح مکمل کر چکے ہیں۔ ہم نعت، اے وادی لولا اور دیس سے آنے والے بتا، یہ 5ویں نظم ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے آزادی۔ شاعر کا نام ہے احسان دانش۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا پہلا شعر۔ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخ یہ تحریر آزادی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ سراپا، سر سے پاؤں تک، جذبہ تعمیر، پروان چڑھانے کا جذبہ یا آگے بڑھنے کا جذبہ، شہادت، جان کی قربانی، سرخی، عنوان جسے ہم انگلش میں ہیڈ لائن کہتے ہیں، مستقل، دائمی یا نہ بدلنے والی، تحریر آزادی، آزادی کا مضمون یا آزادی کے بارے میں جو کچھ لکھا جائے۔ دراصل آزادی کا مطلب ہے کہ انسان اپنے حقوق کو پہچان کر اس کی حفاظت کرے اور سچ بات کہنے سے خوف نہ کھائے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس شعر میں شاعر کہنا کیا چاہتا ہے کہ آزادی کی کوشش اور تعمیر کا جذبہ عین عبادت ہے، اور اس کے حصول کا عنوان یا اس کے حاصل کرنے کے لیے جو سرخی لکھی جائے وہ صرف شہادت ہے، یعنی اس کا عنوان شہادت ہے۔ آزادی کی کوشش، آزادی کی آرزو۔ احسان دانش اردو کے عظیم نظم نگار تھے۔ انہیں مزدور شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ نصاب میں شامل ان کی نظم آزادی مسلسل ایک پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آزادی جیسی عظیم نعمت انتھک جد و جہد اور بے مثال قربانیوں کے بعد ہی مل سکتی ہے، اور جب حاصل ہو جاتی ہے تو آزادی کا یہ تصور ایک مقدس مذہبی فریضہ بن جاتا ہے۔ نہ ہوگا رائگاں خون شہیدان وطن ہرگز، یہی سرخی بنے گی ایک دن عنوان آزادی۔ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کا نعم البدل کچھ نہیں۔ اس کا حصول کسی بھی قوم کے لیے صرف ایک خواہش ہی نہیں بلکہ مقصد حیات بھی ہے، کیونکہ اس کے لیے دی گئی ہر قربانی عظمت کی علامت بن جاتی ہے، کیونکہ ایثار و قربانی کے بغیر اس کا حصول ناممکن ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دور آزادی میں انفرادی اور اجتماعی طور پر جو صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، جیسا کہ یہاں پر جذبہ تعمیر آزادی کی بات کی ہے شاعر نے، تو ترقی کے کا عمل بھی تیزی سے بڑھنے لگتا ہے، جبکہ دور غلامی میں یہ عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور بقول اقبال کہ بندگی میں کہ رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، جوئے کماب کم پانی کی ندی، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔
بحر بے قرار، لا متناہی بے کنار سمندر۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر جان کی قربانی پہلی شرط ہے۔ اسی لیے شاعر نے یہاں دوسرے مصرے میں وضاحت کی ہے کہ آزادی کی عبارت یا عنوان ہمیشہ شہداء کے خون سے ہی لکھا جاتا ہے، کیونکہ اسے حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اور قوم کی تعمیر و ترقی کا عملی جذبہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور قوم اپنے محسنوں کو اور اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہے۔ ہمارے نام سے ہوں گی روایتیں زندہ، ہمارے ہاتھ میں پرچم وفا کا آیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اب شعر نمبر 2 کی جانب۔ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس شعر میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کے معنی۔ تقریر آزادی۔ تقریر آزادی یعنی آزادی کے موضوع پر گفتگو کرنا یا بات چیت کرنا۔ تحقیر آزادی، آزادی کی توہین یا آزادی کی بے حرمتی۔ یہاں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جہاں ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے لوگوں کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی نہ مل سکے تو میری نظروں میں ایسی آزادی کی توہین ہے یا آزادی کی بے حرمتی ہے۔ یعنی اگر کسی معاشرے میں بظاہر آزاد حکومت قائم ہے لیکن لوگوں کو ناانصافی کے خلاف بولنے کی یا اپنی رائے کے اظہار کی آزادی نہ مل سکے تو ایسی آزادی کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ گویا یہاں شاعر نے ایک ایسی تلخ حقیقت کی طرف نشاندہی کروائی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ظالم حکومتیں سب سے پہلے لوگوں سے سچ بات کہنے کا حق چھین لیتی ہیں، اور اس طرح معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ آزادی عزت و افتخار کی علامت ہے، لیکن اگر حقوق کی آواز بلند کرنے والوں کی زبانیں بند کر دی جائیں تو یہ علامت تحقیر و پستی میں بدل جاتی ہے۔ حالات حاضرہ پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں ایران نے مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے انسانیت کا پرچم بلند کیا اور باطل کے سامنے ڈٹ گیا، اور باطل کے سامنے مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹ جانے کی وجہ سے پوری دنیا میں عزت و توقیر کا باعث بنا تمام مسلم امہ کے لیے، جبکہ طاغوتی طاقتیں ذلت و رسوائی سے دوچار ہو رہی ہیں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ شاعر کی نظر میں حسن آزادی یہی ہے کہ ہر فرد دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے بے خوف و خطر اپنی رائے کا اظہار کرے۔ یہی آزادی کی حقیقی روح ہے۔ جبکہ جو تیرے ہاتھ تیرے تن سے جدا کر ڈالے، خواب آزادی انسان کی یہ تدبیر میں۔ گویا رائے کی آزادی صرف حق نہیں بلکہ احساس ذمہ داری بھی ہے کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں اگر ہمیں کوئی قربانی دینی پڑ جاتی ہے تو ہم اس قربانی کے دینے سے بھی دریغ نہ کریں، ورنہ ذلت و رسوائی ہے۔
آزادی کی توہین ہے، آزادی کی بے حرمتی ہے، اور ہمیں اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ اور آئیے چلتے ہیں اب شعر نمبر 3 کی جانب۔ فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ یہاں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ فضائیں یعنی کیفیت یا گرد و پیش کے حالات، ذوق ایثار و عمل، ایثار قربانی کو کہتے ہیں، قربانی اور عمل کا شوق یا جذبے کا بیدار ہونا۔ لہو میں دوڑنا، لہو خون یعنی خون میں گردش کرنا، رگو پے میں اس طرح سرائیت کر جانا اس جذبے کا جیسے کہ خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ شعلہ تاثیر آزادی، آزادی کے جذبے کا اثر، یعنی شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب آزادی کی حرارت یعنی آزادی حاصل کرنے کا جذبہ ایک حرارت کی طرح خون میں دوڑنے لگتا ہے تو ماحول یعنی ہمارے ارد گرد یا گرد و پیش کے جو حالات ہیں یا ماحول ہے، اس میں بھی قربانی اور مسلسل جد و جہد کا پیغام ملتا ہے، اور اس کے اثر سے قوم میں ایک تازہ روح پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جذبہ کہ ہم نے قربانی کو حاصل کرنا ہے، جب اس کی آگاہی ملتی ہے تو پھر بقول علامہ اقبال کے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ حقیقت ہے کہ غلام اقوام ظالم حکومتوں کے ظلم اور زیادتی کو زیادہ عرصہ تک برداشت نہیں کر سکتے۔ جب ان میں آزادی کا جذبہ، آزادی کا پیغام، آزادی کا اثر یا آزادی کو حاصل کرنے کی تڑپ بیدار ہو جاتی ہے تو وہ پھر ہر قسم کی قربانی کا عزم لے کر ظالم قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے، یعنی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اور ایسے میں قیمتی جانوں کی قربانی ان کے حوصلوں کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے، اور جب منزل کو پا لینے کی لگن رگوں پے میں خون کی طرح گردش کرنے لگے تو پھر جانی قربانی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ فیض کا شعر دیکھیے کہ کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں۔ دنیا کی طاقتور قومیں ہوس ملک گیری میں، ہوس ملک گیری کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور قومیں اپنی طاقت کے نشے میں کمزور قوموں پر ہاتھ ڈالتی ہیں اور ان کا استحصال کرتی ہیں۔ تو جب وہ کمزور حکومتوں پر قبضہ کر لیتی ہیں اور اپنی طاقت کے نشے میں ان پر ہر قسم کا ظلم روا رکھتی ہیں تو پھر یہ ظلم مستقل نہیں ہو سکتا، کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ ظلم کی حکومت زیادہ عرصہ نہیں چلتی۔ اور اگر ہم دور حاضر پر نظر دوڑائیں، ابھی حالات حاضرہ اس بات کے گواہ ہیں، صرف ماضی ہی نہیں، ماضی کی قصے کہانیاں ہی نہیں، بلکہ ہمارے سامنے ہی سب کچھ موجود ہے کہ دور حاضر میں ملت اسلامیہ ایران نے خدائے وحدہ لا شریک کے نام کی سربلندی کے لیے، انسانیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے، حق کی طاقت منوانے کے لیے جو عملی قدم اٹھایا، تو بظاہر کمزور ملک کے ان عملی اقدامات کے باعث دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ اس
حکومت نے پروردگار عالم کی طاقت پر ایمان رکھنے والی اس ملت نے طاقت کے نشے میں سرشار فرعونیت کو یہ باور کرایا کہ اصل اقتدار کا مالک صرف حق سبحانہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی شہادت کا اثر ہے کہ ہر ذی ہوش ایثار و قربانی کے شعلے کی تاثیر سے، جیسا کہ یہاں پر لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی، کہ کوئی عمل، کوئی اقدام، کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس شعلے کی تاثیر دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے۔ تو گویا اس وقت میں ہر ذی ہوش، ہر عقل مند انسان ایثار و قربانی کے شعلے کی تاثیر سے انسانیت کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں کود پڑا ہے، اور خون کی یہ تاثیر فضاؤں کو گرمانے لگتی ہے کہ خون ناحق رائے گا نہیں جاتا، اور اس کا احساس شہادت کے بعد اور زیادہ اثر پذیری اختیار کر لیتا ہے کہ بس اب منزل پر ہی جا کر ہم نے دم لینا ہے۔ یہ دور آگ نہیں روشنی ہے منزل کی، قدم ملا کے بڑھو اور علم اٹھائے چلو۔ اور اب چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ نظم آزادی ہے، شاعر کا نام ہے احسان دانش۔ شعر نمبر 4۔ لہو موسم نے رویا، گردش گردوں نے رخ بدلا، میرے خوابوں میں نازل ہو گئی تعبیر آزادی۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں لہو رونا یعنی بہت زیادہ رونا، کہ پانی کی بجائے آنکھوں سے خون بہنے لگے۔ گردش دورہ، آسمان کا الٹ پھیر یا چکر، یا آسمان کی گردش بھی ہم کہہ سکتے۔ رخ بدلنا، سمت بدلنا، تبدیلی آنا، تعبیر آزادی، آزادی کے خواب کی عملی صورت۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ موسم کی سختی اور آسمان کی گردش نے رخ بدل لیا، یعنی ایک بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ تبدیلی خوابوں کی تعبیر آزادی کی صورت میں ظاہر ہو گئی ہے، اور یقیناً آزادی ایک بیش بہا نعمت ہے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ گو کہ آزادی ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موسم کے لہو رونے سے مراد زندگی کے ایسے کٹھن مراحل ہیں جو آزادی کے حصول میں پیش آتی ہیں، یعنی وہ سختیاں، وہ رکاوٹیں، وہ مشکلات جو اس راستے پہ چلتے ہوئے آزادی کے متوالوں کو پیش آتی ہیں۔ اور لہو بہائے بغیر یعنی خون کا عوض دیے بغیر، جان کا نذرانہ دیے بغیر آزادی کی شمع جلانا ممکن نہیں ہے۔ گردش گردوں یعنی آسمان کا الٹ پھیر یا چکر، اس سے مراد یہی ہے کہ زندگی کے وہ نشیب و فراز جن کے سامنے عام حالات میں سینہ سپر ہونا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن آزادی کے خواب کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، یعنی آزادی کے خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اگر یہ سختیاں برداشت کی جائیں تو آزادی ملنے کے بعد ان سختیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور بقول آتش کہ تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے، یعنی آزادی کے متوالے راستے میں آرام دینے کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ خوابوں میں تعبیر آزادی کا نازل ہونا
سہارا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر ظلم کے بعد انصاف۔ گویا صدیوں کی غلامی نے احساس آزادی کو کچلنے نہیں دیا، بلکہ ظلم کی شدت نے اس احساس کو ایسی جلا بخشی، ایسی روشنی عطا کی کہ یہی ظلم آزادی کی جدوجہد کی بنیاد بن گیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ لہو رنگ آزادی کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور ہر ہاتھ اس پر دستک نہیں دیتا، بلکہ صرف وہی ہاتھ اس پر دستک دیتا ہے جو اپنے لہو سے رنگین ہونے کی آرزو رکھتا ہے۔ اور بقول علامہ اقبال کے گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو، تھر تھر آتا ہے جہانے چار سوئے ورنگو۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر اختتام کو پہنچا۔ یہ ضرور آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر شعر لکھنے کے بعد مشکل الفاظ کے جو معنی بتائے گئے ہیں وہ صرف آپ کی سہولت کے لیے لکھے گئے ہیں، کہ مشکل الفاظ کا مفہوم یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر مشکل الفاظ کا مطلب معلوم نہ ہو تو پھر ہمارے لیے تشریح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وگرنہ اس کو یہاں اپنے پیپر میں مشکل الفاظ کے معنی علیحدہ سے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پروردگار عالم آپ کو بہت اچھی کامیابیوں سے نوازے انشاءاللہ، اور آپ اسی طرح اپنے اسٹڈیز پر توجہ دیتے رہیں، اور یہ کہ اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کامنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج نظم آزادی کے اگلے 4 اشعار کی تشریح کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، سلامت رہیں۔